نذیر احمد بوتلوں والے کے گھر میں چوری کی واردات جمعرات و جمعہ کی درمیانی شب ہوئی تھی اور اگلے روز یعنی جمعہ 9 نومبر کو تھانے میں اس واقعے کی اطلاع دی گئی۔ جمعہ کا دن وقفے سے ہونے والی بارش کی نظر ہو گیا۔ آئندہ روز ہفتہ کی صبح مطلع صاف تھا، آسمان کی صورت اور فضا کی کیفیت بتاتی تھی کہ آج بارش کا کوئی پروگرام نہیں۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا اور کانسٹیبل سمد خان کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ چند لمحات بعد مجھے بتایا گیا کہ سمد ابھی تھانے نہیں پہنچا۔ سمد کے بجائے اس کی بیماری کی اطلاع آئی۔ گزشتہ روز بارش میں بھیگنے کے سبب اسے تیز بخار ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر تھا کہ میں محفوظ تھا۔ دراصل میں نے سمد کو بس اسٹینڈ کی جانب روانہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں مسمی فیروز سے ایک بھرپور ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ سمد کو غیر حاضر پا کر میں نے یہ فریضہ ASI جمال کو سونپ دیا۔ وہ مجھ سے ضروری ہدایات لے کر تھانے سے رخصت ہو گیا۔ ان دنوں میں جس تھانے میں تعینات تھا وہ قصبہ قلعہ شیخو پورہ کے نزدیک تھا۔ سیال کوٹ سے لائل پور موجودہ فیصل آباد آنے جانے والی بسیں اسی قصبے کے قریب سے گزرتی تھی اور بس اسٹینڈ تھانے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ ایک طرح سے میرا تھانہ گجراوالا اور ضلع لائل پور کے وسط مین روڈ پر واقع تھا۔ میں نے ASI کو بس اسٹینڈ کی سمت بھیجتے ہوئے تاکید کر دی تھی کہ راجہ ٹریولز کی بس نمبر 3532 کے لیے چاہے کتنا بھی انتظار کرنا پڑے وہ فیروز کو اپنے ساتھ ہی لے کر تھانے آئے۔ مجھے قوی امید تھی کہ دل ڈھلنے سے پہلے کامیاب لوٹے گا، کیونکہ دن میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور مذکورہ بس اسٹینڈ پر 5 منٹ کا اسٹاپ کرتی تھی۔ دوپہر تک میں اسی چوری کی واردات کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایسا کوئی واضح اشارہ یا نقطہ ابھر کر سامنے نہیں آ رہا تھا جس کی انگلی پکڑ کر میں چور یا چوروں تک رسائی حاصل کر سکتا۔ میں نے اس علاقے کے عادی چوروں کی فہرست کا بھی بغور جائزہ لیا، لیکن کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔ ایسے 3-4 جرائم پیشہ افراد حالات و واقعات کی روح سے اس واردات میں ملوث دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اب آ جا کر ساری امیدیں فیروز سے ہی لگی ہوئی تھی۔ میں دوپہر کے کھانے کے لیے اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ پتہ چلا کانسٹیبل سمد خان تھانے پہنچ گیا ہے۔ اس کی صورت و چال ڈھال نے اس کی بیماری سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا۔ وہ شدید قسم کے زکام اور بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے سے لے کر مجھ سے بات کرنے تک کے دوران وہ 3 مرتبہ چھینک سکا تھا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور قدرے خفقہ امیز انداز میں بولا، سمد خان، جب تم نے اپنی بیماری کی اطلاع بھجوا دی تھی تو پھر خود یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کبھی دلانے کی ہمت نہ کرتا ملک صاحب، وہ جھجھلاتی آواز میں بولا، لیکن ایک مجبوری نے اس حالت میں مجھے یہاں پہنچا دیا۔ اس کے لہجے میں سنسنی تھی۔ کون سی مجبوری سمد خان؟ میں نے الجھن زدہ نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجبوری میری جیب میں رکھی ہے۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی جیب کو ٹرولتے ہوئے بولا، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں نکال کر۔ میں متجسس نگاہ سے اس کے ہاتھوں کی کارروائی دیکھنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد سمد خان نے اپنی جیب سے ایک لمبوتری سی پلاسٹک کی ڈبیا نکالی۔ اس ڈبیا کی رنگت کاکروچ سے بہت ملتی جلتی تھی۔ بناوٹ اور سائز میں وہ کیمرہ فلم کی ڈبیا سے گہری مشابہت رکھتی تھی۔ مذکورہ لمبوتری ڈبیا پر کوئی لیبل بھی چسپاں تھا۔ میں نے سوال نظر سے سمد خان کو دیکھا اور پوچھا، یہ ڈبیا کیسی ہے؟ وہ براہ راست میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے گھمبیر آواز میں بتانے لگا، کل جب نذیر بوتلوں والے کے گھر میں جب آپ اس کے کارخانے کا معائنہ کر کے باہر نکلے تھے تو میں اس وقت باورچی خانے کے دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو سانس ہموار کرنے کے غرض سے متوقف ہوا تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا۔ اس وقت مجھے سمد خان کے چہرے پر ایک دبا جوش دکھائی دیا، جیسے وہ باورچی خانے میں سے کوئی نہایت اہم چیز برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ وہ سنسنی خیز لمحات میری نگاہوں میں گھوم گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ گویا ہوتا میں نے اس طرح لہجے میں کہا، ہاں مجھے یاد آیا، میں نے اس وقت تم سے پوچھا تھا سمد خان کوئی خاص بات ہے؟ میرے اس معنی خیز انداز کے جواب میں تو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بتایا تھا، جی ملک صاحب، ایک مسفٹ ملی ہے۔ وہ مسفٹ یہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈبیا کو میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نے مذکورہ ڈبیا کو ہاتھوں میں لے کر دیکھا اور اس پر چسپاں لیبل کو غور سے پڑھا۔ رنگ کے اس لیبل پر مرکری کروم کے جعلی الفاظ انگریزی میں چھپے ہوئے تھے اور بریکٹ میں قدرے خفی الفاظ میں کرسٹلز بھی موجود تھا۔ میں مرکری کروم کرسٹلز اس مختصر عبارت سے کچھ نہ سمجھ سکا اور الجھن زدہ نظر سے سمد خان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میری نگاہ میں پوشیدہ سوال کو فوراً سے بیشتر سمجھ کر وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ کو معلوم ہے میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنے سے پہلے کچھ عرصہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ کمپاؤنڈر کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے۔ اس ڈاکٹر کی کلینک پر رش رہتا تھا، لہٰذا مریضوں کو سنبھالنے کے لیے میرے علاوہ بھی 2 کمپاؤنڈر موجود تھے۔ کمپاؤنڈر صرف انجیکشن لگاتا تھا، دوسرا دوائیں دیتا تھا اور میرے ذمہ ہر قسم کی مرہم پٹی کرنا تھی۔ اس لیے یہ مرکری کروم میرے لیے کوئی نئی شے نہیں۔ مرکری کروم کے سے لال رنگ کی ایک دوا تیار کی جاتی ہے جو جراثیم کش ہونے کے ساتھ ساتھ زخم کو ٹھیک کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ لال دوائی اسپرٹ یہ ٹینکچر کی طرح جسم کے متاثرہ حصے میں آگ بھی نہیں بھرتی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا تو میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، ملک صاحب، مرکری کروم والی یہ ڈبیا کل مجھے نذیر احمد کے باورچی خانے سے ملی تھی۔ اس ڈبیا کی وہاں موجودگی مجھے ہضم نہیں ہوئی اور اندرونی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اسے کھول کر دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔
اسی حیرت کی بنا پر میں نے کہا تھا، ایک مسفٹ ملی ہے ملک صاحب۔ ڈبیا اس باورچی خانے میں بڑی مسفٹ تھی۔ اس ڈبیا کے اندر کیا ہے بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ آپ کھول کر دیکھ لیں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ویسے اتنا بتا دوں کہ اس کے اندر نمک ہے اور نہ ہی چینی، میٹھا سوڈا ہے نہ ہی بیکنگ پاؤڈر، کوئی عمل انگیز ہے اور نہ ہی کوئی رنگ، بس حیرت ہی حیرت ہے جناب۔ وہ بڑے سنسنی خیز انداز میں بات ختم کر کے خاموش ہوا تو میں نے ڈبیا کے ڈھکن کو گھما کر کھول لیا۔ اس کے اندر جھانک کر دیکھا، سب سے اوپر ایک طے شدہ کاغذ رکھا ہوا تھا۔ اس کی طے بندی پر نظر پڑتی مجھے اندازہ ہو گیا کہ کسی تعویذ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس طے شدہ کاغذ کو باہر نکال لیا اور کھول کر جب دیکھا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ تعویذ کے نیچے لگ بھگ آدھی ڈبیا میں ایک بے ذائقہ سفید رنگ کا پاؤڈر سا بھرا ہوا تھا، جس کے اندر سے ٹالکم پاؤڈر جیسی خوشبو نکل رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے سمد خان؟ میں نے ہونٹ سکوڑتے بے اختیار کہا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، میرے خیال میں یہ نذیر احمد، اس کی بیوی اور بیٹی کی گہری نیند کا سبب ہے۔ ایسی میٹھی اور غفلتانہ نیند کے چور بڑے مزے اور تسلی سے ان کے گھر کے کبھی دیوار توڑتے رہے اور انہیں مطلب خبر نہ ہوئی۔ ملک صاحب، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں ان تینوں کو گہری نیند پہنچانے کے لیے یہ پاؤڈر نما استعمال کیا گیا ہے، رات کے کھانے میں ملا کر یا پھر چائے میں حل کر کے۔ سمد خان نے بات مکمل کی تو صورتحال روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اس پاؤڈر کی لیبارٹری ٹیسٹ سے سمد خان کے دعوے پر تصدیقی مہر لگائی جا سکتی تھی۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولا، ملک صاحب، کل موقع کی کارروائی میں ہم اس طرح مصروف ہوئے کہ میں وہاں اس ڈبیے کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، ورنہ باورچی خانے میں موجود جھوٹے برتنوں کو کیمیائی تجزیے کے لیے کسی لیبارٹری میں بھیجا جا سکتا تھا۔ مجھے یقین ہے ان تینوں میں سے کسی نے کھانے یا چائے میں خواباور دوا ملائی ہوگی۔ اگرچہ کانسٹیبل سمد خان کے پاس اپنے دعوے کے لیے فی الحال کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، لیکن میرا ذہن بھی بے محابہ اسی رخ پر سوچ رہا تھا۔ باورچی خانے میں رکھے ہوئے جھوٹے برتن تو ہماری موجودگی میں شادوں نے دھو ڈالے تھے، انہیں لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجنا بیکار تھا۔ البتہ تعویذ اور پاؤڈر نما سوپ والی اس ڈبیا کی مدد سے تفتیش کا کوئی نیا در کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے اس ڈبیا کا ڈھکن بند کر دیا، عصمت خان کے دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، تمہارے دعوے کے مطابق اگر اس ڈبیا میں واقعی کوئی نشاور سوپ رکھا ہوا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی کو کھانے یا چائے میں سوپ ملانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ کیا ان میں سے کوئی چوروں سے ملا ہوا ہے؟ اس کی رضامندی اور تعاون سے چور نقب لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بظاہر تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ میں صورتحال کو مزید واضح اور حتمی بنانے کے لیے دانستہ سمد خان سے اختلافی انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن در حقیقت میرا ذہن بھی انہی خطوط میں سوچ رہا تھا۔ ان تینوں میں سے ایسے سنگین حرکت وہی کر سکتا تھا جو شادو کی شادی سے خوش نہ ہو۔ ان لمحات میں میرا ذہن حیرت انگیز رفتار سے کام کر رہا تھا۔ نور جہاں نے اپنی مرضی اور بھرپور کوشش سے شادو کا رشتہ اپنے بھانجے جہانگیر سے طے کیا تھا، لہٰذا اس شادی کے معترضین میں اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نذیر احمد اگرچہ اس شادی سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا، لیکن اس کی فطرت اور مزاج کو دیکھتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا تھا وہ اپنی بیٹی سے کسی بھی صورت ایسی بھیانک دشمنی نہیں کر سکتا تھا۔ باقی بچتی تھی شادو۔ میرے ذہن نے بڑے خطرناک انداز میں سوچا، کیا شادو جہانگیر سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے اس نے کوئی سازش بنی ہے؟ میں اسی نوعیت کے خیالات سے نبرد و آزما تھا کہ سمد خان کی مخصوص آواز نے میرے سماعت تک رسائی حاصل کی، ملک صاحب، مجھے اور بیٹھا نہیں جا رہا، میں تو اس ڈبیا کو جیب میں ڈال کر بھول ہی گیا تھا۔ گھر پہنچا تو بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رات بڑی بے چینی میں گزری ہے، صبح تھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بیوی نے کپڑے دھونے کے لیے بیٹھی تو میری پتلون کی جیب میں سے اسے ڈبیا مل گئی۔ اس نے ڈبیا مجھے دکھائی اور میں گرتا پڑتا ڈبیا کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اب آپ جانے اور آپ کا کام، میں تو گھر جا رہا ہوں، جیسے ہی طبیعت سنبھلے گی میں ڈیوٹی پر آ جاؤں گا۔ بات ختم کرتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً مجھے بھی اپنی سیٹ سے اٹھنا پڑا کیونکہ سمد خان کی طبیعت خاصی ابتر ہو رہی تھی، تیز بخار نے اسے بے بس کر کے رکھا تھا، اوپر سے زکام نے حالت خراب کر رکھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھام لیا اور ہم دردانہ لہجے میں کہا، سمد خان، تمہیں ٹھیک ٹھاک آرام کی ضرورت ہے، میں تمہیں گھر بھجوانے کا بندوبست کرتا ہوں، جب تک تم پوری طرح فٹ نہ ہو جاؤ ڈیوٹی پر آنے کے بارے میں نہ سوچنا۔ اگر مجھے تم سے کوئی ضروری کام پڑ گیا تو میں خود ہی رابطہ کر لوں گا۔ پھر میں نے کانسٹیبل کو آواز دے کر اپنے کمرے میں طلب کیا اور سمد خان کو اس کے حوالے کرتے ہوئے ہدایت کی، اسے تانگے میں بٹھا کر پہلے سیدھا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، دوائی وغیرہ دلوانے کے بعد اسے گھر چھوڑنا۔ پھر میں نے سمد خان کی طرف دیکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں استفسار کیا، تمہیں پیسوں وغیرہ کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتا دو۔ نہیں ملک صاحب، اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ نحیف مگر پورے اعتماد آواز میں بولا، اور ویسے بھی ابھی تو مہینے کا آغاز ہی ہے، اس قسم کی ضروریات عموماً مہینے کے آخری ہفتے میں پیش آیا کرتی ہیں۔ میں نے بڑی محبت سے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کانسٹیبل کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ دوپہر کے کھانے کے دوران میں مسلسل نذیر احمد اس کے گھر ہونے والی چوری کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلا شک فیروز کی طرف کیا تھا، مشکوک افراد کی فہرست میں اب شادو کا نام بھی شامل ہو چکا تھا۔ مرکری کروم والی ڈبیا کے منظر عام پر آنے سے اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ اگر واقعی شادو اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی تو وہ چوروں کے ساتھ کسی بھی ایسے گٹھ جوڑ میں شریک ہو سکتی تھی جس کے نتیجے میں وہ شادی رک جائے۔
شادی میں رکاوٹ کے آثار بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ میری سوچ نے پردہ تصویر پر 2 خاکے تیار کیے اور دونوں خاکوں کو ایک ایک نام سے پر کر دیا۔ ایک خاکے میں شادو اور دوسرے میں فیروز کا نام چمکنے لگا۔ یہ ایک طرح کی تھیوری تھی، یعنی اگر وہ چوری شادو کی مرضی سے ہوئی تھی تو پھر چور فیروز بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس تھیوری کے لیے ایک لازمی شرط وہ تھی، اور وہ یہ کہ اس صورت میں 2 طرفہ پسندیدگی کا ہونا ضروری تھا۔ اگر فیروز شادو کو پسند کرتا تھا تو شادو پر بھی لازم تھا کہ اسے چاہتی ہو، اور کسی بھی صورت جہانگیر والی شادی کو ٹالنا اس کا مقصد ہوتا کہ بعد میں فیروز سے اس کی شادی کے امکانات پیدا ہو سکے، اور اس منصوبہ بندی میں فیروز نے اس کا بھرپور ساتھ بھی دیا ہو۔ جب انسان پوری توجہ سے کسی ایک نقطے پر غور کر رہا ہو تو نئی نئی راہیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ ان لمحات میں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں جس تھیوری نے ایک ندیدہ متعدد زاویات تھی اور 2 رخی جال سا بن دیا تھا، اسے تجربے کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی حتمی نتیجہ نکل کر سامنے آ سکے۔ مجھے اپنی تھیوری کی پریکٹیکل سے گزارنے کے لیے 2 کرداروں کی ضرورت تھی، یعنی شادو اور فیروز۔ فیروز کی تلاش کے لیے میں نے ایسا ہی جمال کو بس اسٹینڈ کی جانب روانہ کر رکھا تھا۔ شادو کی خبر گیری کہ میں نے خود نظام آباد جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر میں طریقے سے شادو کو ٹٹولتا تو کامیابی کے بڑے روشن امکانات تھے۔ میں نے سپہر 3 بجے تک جمال کی واپسی کا انتظار کیا۔ جب وہ نہیں آیا تو میں کانسٹیبل شکور کے ساتھ نذیر احمد بوتلوں والا کے گھر کی سمت روانہ ہو گیا۔ نذیر احمد مجھے اپنے گھر کے پچھواڑے میں ملا۔ وہ اینٹیں رچ کر اس بوکھلے کو بند کر رہا تھا جو کسی سفاک چور کی بڑی ہی بےرحم شیطانی کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ گزشتہ روز میں اس گھر سے رخصت ہوتے وقت اس بوکھلے کے بارے میں ہدایت دینا بھول گیا تھا۔ رسمی الیکسلہ کے بعد میں نے اس سے کہا، نذیر احمد، میں نے اس چوری کے حوالے سے جائے واردات کی ضروری کارروائی مکمل کر لی ہے۔ پولیس رپورٹ تیار ہو چکی ہے۔ تم چاہو تو اب اس ہنگامی در کو مستقل طور پر بند کر سکتے ہو۔ اس نے ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھا، پھر بڑی امید سے پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب، کیا چوروں کے بارے میں آپ کو کوئی سراغ ملا ہے؟ نذیر احمد کی ساری امیدیں مال مسروقہ کی واپسی سے بندھی ہوئی تھی، اور یہ مال مسروقہ چونکہ چوروں کی گرفتاری کے بعد ہی آتا سکتا تھا، اس لیے وہ ان کے کسی سراغ کے بارے میں استفسار کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں بھائی، ایک سراغ تو ملا ہے۔ اس کا چہرہ خوشی کے تاثرات سے چمک اٹھا۔ اس طرح لہجے میں بولا، کیا آپ نے چوروں کو پکڑ کر ان کے قبضے سے میرا سامان برآمد کر لیا ہے؟ میں چوروں پر ہاتھ ڈالنے ہی والا ہوں۔ میں نے اپنے لہجے میں موجود سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، جب وہ میرے ہاتھ آ جائیں گے تو میں دوسرا ہاتھ ان کے حلق میں ڈال کر تمام کا تمام مال مسروقہ ایک ہی جھٹکے میں برآمد کر لوں گا۔ وہ بے چینی سے بولا، کون ہیں وہ لوگ؟ اس موضوع پر ہم تمہارے گھر کے اندر بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں نے کہا، میں اسی مقصد کے لیے ادھر آیا ہوں۔ تمہاری بیٹی شادو تو گھر میں ہی ہے نا؟ آپ شادو کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے آواز کو دھیما رکھتے ہوئے کہا، مجھے اس سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ کیا باتیں؟ وہ جملہ دورہ چھوڑ کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا نا، ضروری باتیں۔ میں نے لہجے کو بدستور دھیما رکھتے ہوئے شدید انداز میں کہا، ایسی اہم باتیں یہاں کھڑے کھڑے تو نہیں ہو سکتی نا؟ وہ ذہن میں الجھن کو بسائے مجھے اپنے ہمراہ گھر کے اندر لے آیا۔ پھر میری ہدایت پر وہ شادو کو بلا لایا۔ نور جہاں کو بھی بے چینی تھی کہ میں شادو سے کیا پوچھنے کے لیے دوبارہ ان کے گھر آیا ہوں، لیکن میں نے ان دونوں میاں بیوی کو کمرے میں نہیں ٹھہرنے دیا اور 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں شادو سے مکمل علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ چند سوالات کے بعد میں اسے فارغ کر دوں گا، پھر آپ لوگ بھی کمرے میں آ جانا۔ باقی کی باتیں آپ دونوں کی موجودگی میں ہوں گی۔ میرے حتمی اور قدرے جارحانہ انداز کو دیکھتے ہوئے کمرے سے جانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اگلے لمحے میں اور شادو بڑے مربع کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ وہ میرے سامنے چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، شادو، تم نے شرم و حیا سے نگاہیں نیچی کر رکھی ہیں یا کسی ندامت آمیز پشیمانی نے تمہاری گردن جھکا دی ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کا انداز اتنا بے ساخت اور مکانکی تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا میرے طنزیہ جملے نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہو۔ وہ ایک دم بہت گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی۔ میرے لیے اتنا سا اشارہ ہی کافی تھا۔ میرے لہجے میں درستی شامل ہو گئی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ میں کس بات پر شرمندہ ہوں گی جی؟ وہ ہراساں لہجے میں بولی۔ شادو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تمہاری چوری پکڑ لی ہے اور یہی چوری چوروں کو پکڑنے میں میری مددگار ثابت ہوگی۔ اس کی گھبراہٹ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ دائبہ دیکھتے ہوئے اصراری انداز میں بولی، پتہ نہیں آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کوئی چوری کیوں کروں گی؟ شادو، میں نے اسے دوسرے زاویے سے کھینچتے ہوئے کہا، تمہاری ماں نے مجھے بتایا تھا وقوع کے روز تمہاری فرمائش پر چائے بنی تھی۔ یہ چائے یقیناً تم نے ہی بنائی ہوگی۔ نہیں، ہاں، چائے میں نے ہی بنائی تھی، وہ کھلاتے ہوئے بولی، اور کھانا بھی اسی رات تم نے ہی تیار کیا تھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ تم نے بے ہوشی کی دوا کھانے میں ملائی تھی یا چائے میں؟ بے ہوشی کی دوا؟ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ نہیں تو مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ میرا انکشاف اسے ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے یک ٹک مجھے دیکھتی چلی گئی۔
میں نے صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ کنواں کی رات تم تینوں غفلت کی نیند سوتے رہے اور چور بڑی تسلی سے اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اس رات کھانا اور چائے تم نے بنائی تھی، اور اسی کھانے یا چائے میں اگر کوئی ایسی شے ضرور شامل تھی جس کے زیر اثر تم تینوں اگلی صبح تک بے خبر سوتے رہے، اور ہوش و حواس سے بیگانہ کر دینے والی ایسی چیز تم ہی کھانے یا چائے وغیرہ میں ملا سکتی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا اور روحانسی آواز میں بولی، آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے چائے یا کھانے میں کوئی نیند آور دوا نہیں ملائی، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شادو تم جیسی معصوم لڑکی کے لیے تھانہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، مجھے مجبور نہ کرو، میں پوچھ گچھ کی غرض سے تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے جاؤں، سچ کا اعتراف کر لو، میں تمہارے لیے کوئی رعایت نکالنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، وہ وحشت زدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ یقین کریں یا نہ کریں مگر سچ یہی ہے کہ میں نے کھانے یا چائے میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں کی تھی جس کے اثر سے ہم پر گہری اور بے خبری کی نیند طاری ہو جائے۔ میرے پاس تمہارے اس کارنامے کا ثبوت موجود ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ثبوت؟ اسے ایک جھٹکا لگا، کون سا ثبوت؟ شادو کے اب تک کے رویے اور رد عمل سے میں نے یہ تو بھاپ لیا تھا کہ اسی کے معاملات میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ موجود ہے، اسی گڑبڑ کے معاملے کو اندر سے کھینچ کر باہر لانے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر مرکری کروم کرسٹلز والی وہ نبوتری ڈبیا برآمد کر لی جو سمت خان کو شادو کے گھر کے باورچی خانے سے ملی تھی۔ اس ڈبے کے اندر کسی سفید بے ذائقہ صفوف کے اوپر ایک طے شدہ تعویذ بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے مذکورہ ڈبیا کو شادو کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اس کو پہچانتی ہو؟ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، وہ بہت گھبرائی ہوئی دکھائی دینے لگی، لکنے زدہ لہجے میں مستفسر، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ جہاں تم نے رکھی تھی۔ میں نے تیکھی نظر سے اسے دیکھا اور کہا، تمہارا سوال یہ بتاتا ہے کہ تم نے اس ڈبیا کو بہت اچھی طرح پہچان لی ہے، اب جلدی سے یہ بھی بتا دو کہ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ ایک دم فرار پر اتر آئی۔ تم کچھ نہیں جانتی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شادو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نے تو سب کچھ جان لیا ہے، میں تمہاری بات کا یقین کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر تم اپنی بے خبری پر اتنی ہی مصر ہو تو سنو۔ میں نے سانس لینے کو لمحے بھر کا توقع کیا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس ڈبیا کے اندر کسی قسم کے صفوف کے اوپر ایک طے شدہ تعویذ رکھا ہوا ہے۔ اس تعویذ کے سلسلے میں ماہرانہ تحقیق تو بعد میں ہوتی رہے گی، لیکن میں نے صفوف کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ایک انتہائی زود اثر خواب آور صفوف ہے۔ مجھے یہ ڈبیا تمہارے باورچی خانے میں ملی ہے، اب بتاؤ، اب تمہارے پاس کسی انکار یا فرار کی گنجائش باقی بچی ہے؟ بعض اوقات جھوٹ بڑا مفید ثابت ہوتا ہے، بس اس کے استعمال کا سلیقہ آنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ کسی حقیقت کی پردہ پوشی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ذرا حکمت عملی سے کام لیا جائے تو جھوٹ کو کسی سچائی کو آشکار کرنے کے لیے بھی کام میں لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس وقت میں کر رہا تھا۔ صفوف کے لیبارٹری ٹیسٹ کے حوالے سے میں نے دروغ گوئی سے کام لیا تھا جو بے حد مفید ثابت ہوا۔ خواباور صفوف، وہ خوابناک لہجے میں بولی، لیکن فیروز نے تو کہا تھا۔ وہ بولتے بولتے اچانک اس طرح رکی جیسے اس کی زبان پر کسی زہریلے سانپ نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس کا اس انداز میں رکنا میرے آگے بڑھنے کی راہ ہموار کر گیا۔ اس کی زبان سے فیروز کا نام سن کر میں حقیقت کی تہہ تک اتر گیا۔ وہ فیروز کے حوالے سے کوئی بہت بڑا انکشاف کرنے والی تھی، مگر یکدم اس کی گویائی کو بریک لگ گئے تھے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، شادو یہ صفوف دیتے ہوئے فیروز نے تم سے کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں، میں کسی فیروز کو نہیں جانتی، وہ چیخ سے مشابہ آواز میں بولی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازے پر دستک ہونے لگی، پھر نذیر احمد کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، تھانے دار صاحب خیری تو شادو کی چیخ رہی ہے۔ میں نے میاں بیوی کو کمرے سے رخصت کرنے کے بعد دروازے کو بھیڑ دیا تھا، لیکن مجھے 100% یقین تھا کہ وہ بھیڑے ہوئے دروازے کے عقب میں کان لگائے کھڑے ہوں گے، اسی لیے جب شادو کی آواز بلند ہوئی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ نذیر احمد کا استفسار عین فطری اور بروقت تھا۔ میں نے تسلی بخش لہجے میں سے جواب دیا، نذیر احمد فکر اور پریشانی والی کوئی بات نہیں، تم تھوڑا انتظار کرو، تم دونوں کو میں اندر بلانے ہی والا ہوں، تمہاری بیٹی خیر و آفیس سے ہے۔ پھر میں نے روئی سخن شادو کی جانب موڑا اور نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، شادو کل میں نے تمہیں بیٹی کہہ کر اس واقعے پر دلاسا دیا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری شادی اپنی مقررہ تاریخ پر بخیر و خوبی انجام پائے گی، میں بہت جلد چوروں کو گرفتار کر کے انہیں عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن یہ وعدہ اب مشروطی کیفیت میں چلا گیا ہے۔ اگر تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے تھانے نہیں لے جاؤں گا، یہ معاملہ یہیں اسی کمرے میں نپٹ جائے گا، بس صورت دیگر تمہیں تھانے لے جا کر تفتیش کے لیے مجبور ہو جاؤں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھ سے تعاون کرنا چاہتی ہو یا تھانے جا کر جگ ہنسائی کے لیے تیار ہو؟ اگر ایک مرتبہ تم تفتیش کی چکی میں آ گئی تو پھر وہ ذلت و رسوائی ہوگی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو۔ میرے اس ناصحانہ کلام کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا، وہ کوئی شدید رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ اس خاموشی میں گہرا تذبذب بھی تھا، اس بات کا تذبذب کہ وہ میرے سامنے زبان کھولے یا نہیں۔ میں اس کی اس گمگو کیفیت سے بہت کچھ سمجھ گیا۔
اس کیس کی گمشدہ کڑیاں خود بخود ایک ایک کر کے میرے ذہن میں ترتیب پانے لگی۔ مجھے یقین ہو چلا کہ اگر میں اسی طرح محبت کی زبان میں بہلا پھسلا کر کوریج جاری رکھوں تو وہ مجھ پر پوری طرح کھل جائے گی۔ کامیابی مجھے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی متذبذب اور پراسرار خاموشی کے ٹوٹنے سے پہلے ہی میں نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، شادو بیٹی، میں جانتا ہوں تم اپنے خالہ زاد جہانگیر کو بالکل پسند نہیں کرتی ہو۔ یہ شادی تمہاری مرضی کے خلاف زبردستی کی جا رہی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تمہاری پسندیدگی کا رجحان فیروز کی طرف ہے۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی ٹریٹمنٹ تھا۔ میں اب تک حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر قائم کردہ اپنے اندازوں کی روشنی میں شادو کو ہینڈل کر رہا تھا۔ میرے اس اٹل اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت نے جلدی مجھے کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ میرے محبت اور خلوص بھرے اس تفسارات کی آنچ نے اس موم کی گڑیا کو پگھلا دیا۔ وہ اچانک بڑے دھواں انداز میں پھٹ پڑی، جہانگیر مجھے ایک نظر نہیں بھاتا۔ اماں نے چاروں طرف سے دباؤ ڈال کر رشتہ طے کیا ہے۔ میں مجبور تھی، کوئی میرا احتجاج سننے کو تیار نہیں۔ میں کیا کرتی، کس سے مدد لیتی؟ وہ جذبات کی تند رو میں بولتی چلی گئی، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کسی بھی صورت جہانگیر سے شادی کرنے کی حامی نہ بھرتی۔ وہ ہے کیا، نہ منہ نہ متھا، جن پہاڑوں لتھا۔ اس نے نفرت کی شدت سے اپنے چہرے کو کچھ زیادہ ہی بگاڑ لیا اور باہیانہ لہجے میں بولی، جہانگیر تو روزانہ آئینے میں اپنی صورت دیکھتا ہوگا، لیکن پتہ نہیں اماں کو اپنے بھانجے میں کیا نظر آ گیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی کسی مکھنچو سے کم نہیں، بوالر کے سامنے ڈیوٹی دے دے کر ابلا ہوا مکھنچو بن گیا ہے۔ میرے چلائے ہوئے تمام تیر اپنے اپنے نشانے پر بیٹھ گئے تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب تم نے خود کو بے بس اور بے یار و مددگار محسوس کیا تو فیروز کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی۔ ایک وہی شخص تھا جو تمہیں اس مجھار سے نکال سکتا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو، وہ تمہاری خاطر بڑی سی بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا۔ یہ چوری چکاری تو معمولی سی بات ہے، اس سے تمہیں بے ہوش کرنے والی دوا کی ڈبیا لا کر دی۔ تم نے، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ میری بات کاٹ کر احتجاجی لہجے میں بولی، اس صفوف میں بے ہوشی کرنے والی کوئی شے نہیں۔ بات مکمل کرتے ہوئے پریشان نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے انداز اور چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا ان لمحات میں اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے دعوے کو دہراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ اگر سامنے نہ آئی ہوتی تو میں شاید تمہاری بات کا یقین کر لیتا۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے ڈبے والے صفوف میں سریع الاثر خواباور دوا شامل ہے۔ میں نے لمحات کی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم اپنی جگہ بالکل درست کہہ رہی ہو تو پھر تمہارے پاس تم تینوں کی گہری بے ہوشی کا کیا جواز ہے؟ اس صفوف کے زیر اثر تم لوگ اگلی صبح تک کیوں بے خبر سوتے رہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے بھی ابھی تک اپنی زبان سے اقرار کر کے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ اس نے وہ خواباور دوا اور وہ صفوف کھانے میں ملایا تھا یا پھر چائے میں، لیکن اس کے رویے سے ثابت ہوتا تھا وہ اپنی اس حرکت کو تسلیم کر چکی ہے۔ وہ چند لمحات تک شدید الجھن کا شکار رہی، پھر بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن فیروز نے تو مجھ سے کہا تھا یہ دمکیا ہوا صفوف ہے۔ اس کا انداز خود کلامی جیسا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس طرح لہجے میں پوچھا، دمکیا ہوا صفوف کیا مطلب ہے تمہارا؟ تھوڑا سا تعامل کے بعد اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ صفوف والی وہ نبوتری ڈبیا اور طے شدہ تعویذ فیروز نے اسے لا کر دیا تھا۔ اس نے شادو کو بتایا تھا کہ وہ یہ دونوں چیزیں ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بابا سے لے کر آیا ہے۔ اگر شادو جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب اس صفوف کو کسی کھانے وغیرہ میں ملا کر اپنی ماں کے معدے میں اتار دے تو اس کا رشتہ اپنے بھانجے سے توڑ کر فیروز سے کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ فیروز نے یقین دلایا تھا کہ اس پہنچے ہوئے بابا نے خصوصی طور پر صفوف پر دم کیا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک زبردست تعویذ بھی دیا ہے۔ شادو کو آدھا صفوف کھانے میں ملانا تھا اور تعویذ کو اسی ڈبیا میں بند کر کے رکھ دینا تھا۔ فیروز نے اس بات پر زور دیا تھا کہ وہ صفوف پورے کھانے یا چائے میں ملایا جائے۔ اس پر جب شادو نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو وہ تینوں ہی اس پڑے ہوئے صفوف کے اثر میں آ جائیں گے، جبکہ مسئلہ تو صرف اس کی اماں کا ہے۔ اگر نور جہاں راضی ہو جائے تو بگڑی ہوئی تقدیر بن سکتی ہے۔ شادو کے اعتراض کے جواب میں فیروز نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا، بابا نے کہا ہے جس کے نام سے دم کیا گیا ہے اثر صرف اسی پر ہوگا، باقی سب محفوظ رہیں گے، اور میں اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ بابا ہی کی ہدایت ہے کہ پورے گھر کے کھانے میں دم شدہ صفوف ملا دیا جائے۔ شادو کے پاس فیروز کی بات کا یقین کرنے کے سوا اور کچھ چارہ نہیں تھا۔ وہ سچے دل سے اسے چاہتی تھی اور وہ دونوں گاہے بگاہے چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے تھے۔ شادو اپنی بات مکمل کر کے جب خاموشی ہوئی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایک طرح سے سرقابہ خانہ بات کا یہ کیس حل ہو چکا تھا۔ فیروز کو گرفت میں لے کر مال مسروقہ کو برآمد کرنا باقی تھا۔ صورتحال پوری طرح میرے سامنے کھل گئی۔ اس واقعے کی چابی فیروز ہی تھا۔ اس نے شادو کو بیوقوف بناتے ہوئے دم شدہ صفوف اور تعویذ کا چکا چلا دیا۔ اس کے ذہن میں یہ منصوبہ رہا ہوگا کہ جب وہ تینوں خواباور دوا کے زیر اثر غفلت کی نیند سو رہے ہوں گے تو اپنا کام دکھا جائے گا۔ شادو سے میل ملاقات کے سبب اسے اس گھر کی ایک ایک بات کی خبر ہونا لازمی تھی، اور وہ بخوبی یہ بھی جانتا ہوگا کس کمرے میں کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ بے ہوشی کی دوا شادو کو تھماتے ہوئے اس نے کسی پہنچے ہوئے بابا کی کہانی بھی اس کے ساتھ نتھی کر دی۔
یہ ایک طرح کا انتہائی محفوظ نفسیاتی حربہ تھا۔ لڑکے اور عورتیں ان پہنچے ہوئے باباؤں کے ایسے چکر میں بہت آسانی سے آ جاتی ہیں۔ میں فیروز کی چال کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ گیا تھا، تاہم وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے شادو سے پوچھ لیا، فیروز کون سے بابا سے؟ یہ صفوف دم کروا کے لایا تھا۔ یہ تو اسے مجھے بتایا ہی نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ کوئی بات نہیں بیٹی، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تم فکر نہ کرو، یہ بات میں خود فیروز سے پوچھ لوں گا۔ نذیر احمد کے گھر میں مزید رکنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ اپنی سوچ اور عمل کے تمام گھوڑوں کو فیروز کی جانب دوڑانے کا ارادہ باندھ کر میں وہاں سے اٹھایا۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے۔